बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा और अफ़गानिस्तान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब पहली मरतबा मंज़र आम पर आ चुके हैं। उन्होंने आज पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के अंदर एक हस्पताल की तकरीब के अंदर शिरकत की है, एक नए हस्पताल का इफ्तिताह किया है। उस मौके पर वो पहली मरतबा दुनिया के सामने मंजर आम पर आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को अमरीका की जानिब से 2001 में हमले का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद तालिबान के उस वक्त के जो अमीर थे मुल्ला उमर मुजाहिद, वो रुपोश हो गए थे और वो अफ़गानिस्तान के अंदर कई साल तक रुपोश रहे। यहाँ तक कि 2013 के अंदर मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद भी उनकी खबर छुपाई गई और काफ़ी महीनों के बाद खबर मंज़र आम पर आई और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, जिनकी उम्र बमुश्किल 30 से 34 साल के दरमियान है और वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के नायब अमीर भी हैं और इस अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के वो नायब अमीर भी हैं और इसी तरह से वो अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी की जानिब से वज़ीर दिफ़ा भी हैं। उनको भी अमरीका तलाश करता रहा, जिस तरह से उनके वालिद को अमरीका ने तलाश किया और उनके इत्तेहादियों ने। कहा जाता है दुनिया के 50 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे को तलाश करती रहीं और मुल्ला उमर मुजाहिद को तलाश करती रहीं, लेकिन ना तो वालिद को ढूंढ सकी और ना ही उनका बेटा दुनिया के 50 मुल्कों की एजेंसियों के हाथ लगा। और आज दुनिया देख रही है कि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का जो बेटा है मुल्ला मोहम्मद याकूब, वो ज़िंदा हैं और वो दुनिया के सामने मंजर आम पर आ चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब की, जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा भी हैं और अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत के वो नायब अमीर भी हैं। और यही वो शख्स हैं जिनको तलाश करने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर भी रखे थे और कई जासूसों को तालिबान के मौजूदा वज़ीर दिफ़ा को तलाश करने का हुक्म भी दिया गया था। उन्हें इनामात का लालच भी दिया गया था, लेकिन दुनिया उनको तलाश ना कर सकी और अब वो दुनिया के सामने इस्लामी इमारत को चला रहे हैं और अपने वालिद के अधूरे ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, अपने वालिद के मिशन को पूरा कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं तालिबान के जो अमीर हैं इस वक्त मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वो भी मंजर आम पर नहीं आए हैं, वो भी ताहाल रुपोश हैं, लेकिन हिकमत और मसलहत के तहत वो मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जिस तरह से हमारे वज़ीर दिफ़ा और नायब अमीर मुल्ला मोहम्मद याकूब मंजर आम पर आए हैं, इसी तरह से हमारे जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वो भी जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं और इससे वो तमाम शुकूक व शुबहात जो तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा के बारे में फैलाए गए, वो भी रद्द हो जाएंगे। उनके बारे में कहा गया कि वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं, उनका कोरोना से इंतकाल हो गया है। बाज़ ख़बरों में इंडिया ने यह भी फैलाया कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के साथ झड़प में मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा शहीद हो गए हैं। हालांकि इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है, वो ज़िंदा हैं और तालिबान की इस्लामी इमारत की क़यादत और सरबराही कर रहे हैं। तो बहरहाल अफ़गान तालिबान के जो मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने अपने पहले ख़िताब के अंदर ये कहा है कि इस्लामी इमारत आवाम की खिदमत के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर रही है। हमारी इमारत के जितने मसूलीन हैं, जितने ज़िम्मेदारान हैं, उनका मुहासबा भी होता है, वो अपनी ड्यूटियों को सही तरह से अमानतदारी से दयानतदारी से अदा कर रहे हैं। लिहाजा हम अपनी आवाम को ये पैगाम देते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके मसाइल हल करेंगे और उनको हर तरह की सहूलतें देंगे, नए हस्पताल बनाएंगे, मरीज़ों का मुफ्त इलाज करेंगे, गरीबों को मुफ्त राशन देंगे और गरीबों के लिए जो बैतुल माल है उससे बाकायदा माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे, सड़कें बना कर देंगे
اور دنیا کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا نہ کیا جائے اور دنیا کے جن ملکوں نے ہمارے خلاف پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ پابندیاں ختم کی جائیں اور امارت اسلامی کو دنیا تسلیم کرے۔ یہ بیان دیا گیا ہے ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ملا محمد یعقوب کی جانب سے، جو ایک پازیٹیو بیان ہے، اور افغانستان کے سوشل میڈیا پر طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے زندہ ہونے پر اور ان کے بیانات پر انہیں اور ان کے والد کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کام افغانستان کے حوالے سے مزید خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے ایک نئے وفد کے ساتھ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی دوحہ کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ طالبان کے ترجمان ہیں ڈاکٹر نعیم وردک، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے جو خصوصی مشن کے جو خصوصی مندوب ہیں یا جو امریکی مشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ طالبان کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ مولوی امیر خان متقی نے امریکی قیادت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کے اندر سے ان پر کوئی تھریٹ نہیں ہے، ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، وہ اپنے سفارت خانے کھول سکتے ہیں، امریکہ طالبان کے ساتھ چل سکتا ہے، سفارتی اور تجارتی تعلقات رکھ سکتا ہے، اور ہم بھی طالبان نے کہا ہے، طالبان کے وزیر خارجہ نے، کہ ہم بھی امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ پازیٹیو تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے امریکی وفد پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ ہمارے اثاثوں کو ریلیز کریں، جو ہمارے منجمد جو ایسٹ کیے گئے تھے، ایسٹ کو فریز کیا گیا تھا، انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے، کیونکہ افغانستان کے اندر معاشی کرائسس ہیں، افغانستان کے اندر لوگوں کو بھوک اور افلاس کا سامنا ہے، اس لیے معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنا ضروری ہے، یہ طالبان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹ کر رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر داعش طاقتور ہو رہی ہے، داعش اپنا زور پکڑ رہی ہے، اور داعش آنے والے دنوں میں افغانستان کی سرزمین سے طالبان پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس لیے امریکہ کو داعش کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، یہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امریکہ نے طالبان کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے اہداف ہیں جو باقی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ نے افغانستان کی امارت اسلامی پر اس لیے حملہ کیا تھا 2001 میں کہ افغانستان کے اندر القاعدہ موجود ہے، القاعدہ کے ذریعے سے امریکہ پر حملے ہو رہے ہیں یا امریکہ پر حملے ہو سکتے ہیں، اسامہ بن لادن موجود ہے، اس وجہ سے اس زمانے میں امریکہ نے حملہ کر دیا، اور یہ جھوٹا ڈرامہ تھا اور یہ ایک طرح سے جھوٹا جواز تھا جو امریکہ نے تراشا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر امریکہ طالبان کے خلاف جھوٹے جواز تلاش رہا ہے۔ امریکہ یہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر داعش موجود ہے اور داعش کے ذریعے سے امریکہ پر حملے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، داعش کو سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے، داعش کو فنڈنگ دینے والا امریکہ ہے، داعش کے دہشت گردوں کو شام سے، عراق سے اور بھارت سے افغانستان بھیجنے والا امریکہ اور بھارت اور ان کے اتحادی ہیں۔ تو طالبان کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے خلاف اس طرح کے جھوٹے دعوے نہ کرے اور اس سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوں گے، اور امریکہ کو پیغام ہے کہ امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمارے خلاف دھمکیاں بھی نہ دے اور ہمارے خلاف کسی بھی طرح کی ناکام جارحیت کی پلاننگ بھی نہ کرے۔ اگر امریکہ ایسا کرے گا تو امریکہ کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، طالبان کے امریکہ کے خلاف چائنا اور رشیا اور پاکستان سے اچھے تعلقات بن چکے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے طالبان اور چائنا کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ طالبان کے سینئر لیڈر ملا عبدالغنی برادر اور چین کے سینئر ڈپلومیٹ وانگ زئی کے درمیان ملاقات میں عسکری معاہدے بھی ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے تعاون کے معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کیسے اب طالبان کو دھمکی دے سکتا ہے، کیسے امریکہ طالبان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اس لیے طالبان کہتے ہیں کہ امریکہ اپنی اوقات میں رہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، روس کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زمیر کابلوف کا بھی تازہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ افغانستان کی حکومت کو پریشرائز کرے، افغانستان کی حکومت کو دھمکیاں دے یا افغانستان کے اثاثے منجمد کرے۔ امریکہ اور یورپ اور ان کے اتحادی افغانستان کے اندر بدامنی اور استحکام کو خراب کرنے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، اس سے باز رہیں۔ روس کی اس پر نظریں ہیں، روس طالبان کی اسلامی امارت کے ساتھ کھل کر کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت اچھے نتائج عوام کو دے رہی ہے، لوگوں کو سہولیات دے رہی ہے، انفراسٹرکچر کے لیے جو تعمیرات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ تاپی گیس لائن پائپ کا جو منصوبہ تھا، گیس پائپ لائن کا منصوبہ، طالبان نے کہا ہے کہ ہم اسے فوری طور پر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے فائدہ افغانستان کو، ایران کو، پاکستان کو، تاجکستان
ازبکستان وغیرہ کو بھی ہوگا، اور اس حوالے سے طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے سنجیدہ نوعیت کے اقدامات کر رہے ہیں اور جلد یہ منصوبہ طالبان کی جانب سے شروع کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں، لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔